जनाब वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। मेहमानों की कुछ तवाज़े भी हो गई है। शान ईद देख रहे हैं आप ख़ुसूसी सेगमेंट ARYQ TV पर, और जिस तरह से हम यहाँ मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं, हंसी मजाक भी हुआ कुछ ब्रेक में। लेकिन सादिया यहाँ मौजूद है। सादिया, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम क़ुरबानी की बात करते हैं और बिलखुसूस ईद क़ुरबा पर, अब जब हम जानवर की क़ुरबानी देते हैं तो अपने जज्बों की, अपने ख़यालात की, मोहब्बतों की क़ुरबानी अपने अहलो अयाल के साथ अगर उसकी बात की जाए तो उसको आप कैसे देखती हैं? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत तरीके से आपा ने और ताबिंदा आपा ने बयान किया इसको। इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो देखिए, हम ईद क़ुरबान के मौके पर अच्छे से अच्छा जानवर भी लाते हैं और क़ुरबानी भी करते हैं, जो कि फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, और जो साहिब इस्तिताअत है उन्हें क़ुरबानी करनी भी चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते। मैं सबकी बात ना भी करूं तो चंद लोग ऐसे हैं जिनमें मुकाबला ज़रूर होता है कि अगर किसी का जानवर बहुत अच्छा है तो उससे अच्छा हमारा आना चाहिए। लेकिन हम वहाँ इस बात को गौर नहीं करते कि हम जानवरों को तो देख रहे होते, हम अपनी अना को नहीं देख रहे होते, हम अपनी नीयत को नहीं देख रहे होते कि असल तो नीयत है ना जो रब की बारगाह में पहुँच रही है। और फिर जब आपसे कोई शख्स रूठा हुआ है, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं, आपके जज्बों में वो ताजगी, वो सच्चाई, वो अपनायत नहीं है, तो फिर कैसे रब की बारगाह में वो आपकी कुर्बानी, आप लाखों का भी जानवर ले आएं तो कैसे कबूल होगी जब तक सिद्क़े दिल से आप नहीं करेंगे वो कुर्बानी। तो ये बात है कि आज के दिन आप कोशिश कीजिए कि जो आपसे रूठे हैं उन्हें मना लीजिए, और उनके साथ जब सच्चे जज्बों के साथ कुर्बानी करेंगे तो उसका लुत्फ़ भी दुबाला हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि दिलों को साफ कर लीजिए, अपनी अना को मार लीजिए। तो आपके पास इस्तिताअत नहीं भी है तो आपको कुर्बानी का सवाब जरूर। बिल्कुल सही है, और ये बड़ी अच्छी बात सादिया ने भी कही, और ये मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जाना चाहिए कि वाकई हम कुर्बानी की बात करते हैं, लेकिन दर हकीकत जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं, और ये जो मुकाबले की फ़ज़ा है ये नहीं होनी चाहिए। हबीबा मौजूद है, हबीबा से भी पूछते हैं, ये भी बचपन में ऐसे ही करती होंगी? अभी भी बच्ची हैं वैसे तो, खैर अभी भी छोटी सी हैं, लेकिन ये बताएं हबीबा कि आप जब कुर्बानी, सबसे पहले तो ये बता दें आपके घर आता क्या है कुर्बानी के लिए, कौन सा जानवर आता है? हमारे घर भी गाय है आती है, और होती भी पहले दिन ही कुर्बानी है हमारे घर। पहले दिन की होती है, हाँ, ज़्यादा अफजल भी है पहले दिन कुर्बानी, ये भी बात तो जब से मेरे दादा जिंदा थे तब से ऐसा ही होता है कि हमारे चार, मतलब मेरे एक ताया हैं, 2 चाचू हैं, तो पहले दिन हमारे घर होती है और एक चाचा के घर होती है। तो दूसरे दिन ताया क्या होती है, तो पहले दिन सब हमारे घर आते हैं एंड दूसरे दिन सब हम जाते हैं ताया के घर। सही। तो कितना जानवर के साथ क्या मोहब्बत वगैरह का जो मामला होता है, या क्योंकि लड़कियां तो मेरे ख्याल से उसको बेचारे को लेके टहल भी नहीं सकती, डर लगता है। डरती हो? बिल्कुल डरती हूँ। वो जब आती है तो बस एक झलक देखने के लिए जाती हूँ, क्योंकि नीचे ही होती है हमारे घर में, मुझे डर लगता है बहुत, मैं नहीं जाती। मासूम शख्सियत, ये चेहरा ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये डरती है। मैं अभी यही सोच रही थी कि जानवर डरता है, अब ये डरती है, हबीबा डरती है उससे, तो ये तो पूछना पड़ेगा। मैं डरती हूँ। चलो खैर, मुझे बकरियाँ पसंद है छोटी, अगर वो सही लगती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये गाय से डर लगता है। साइज के हिसाब से पसंद किया है। और दावतें होती हैं। एक और चीज़ है महानूर के हवाले से, महानूर यहाँ पे बैठी है, महानूर बराबर में साथ में बैठी है। महानूर से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, और बल्कि बच्चियाँ क्या, जब बच्चियाँ बड़ी भी हो जाती हैं, नानी के घर दावत की क्या रूटीन होती है? और बड़ा शौक़ होता है कि भाई दावत होगी तो नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाती है दावत में? हाँ बिल्कुल जाते हैं। नानी के घर पे सेकंड डे पे होती है हमारी दावत, तो सेकंड डे पे मेरा बर्थडे भी होता है, तो फिर वो है वहीं पर एहतमाम सारा होता है, बारबेक्यू वगैरह जो भी होता है, मामू जो है वो हमारे वो करते हैं सारा सेलिब्रेट वगैरह, और भाईजान भी जो है ना पहले ही उधर ही चले जाते हैं ताकि तैयारियों में जो है वो थोड़े शामिल हो जाए। तो इस तरह से एक ईद का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है, क्योंकि अगर इस्लामिक मन से देखें तो सेकंड डे पे मेरा बर्थडे होता है, तो इस तरह से बहुत मज़ा आता है। हम लोग वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, ईद भी करते हैं, दावत भी होती है। ज़बरदस्त। इम्तियाज़ आपा, आपकी जानिब मैं ज़रूर आऊँगी, और एक ये सवाल मेरे जहन में इम्तियाज़ आपा कि बहुत, बल्कि जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे थे ना तब भी हमारा, क्योंकि इम्तियाज़ आपा का और मेरा जो रूट है वो एक ही होता है, और हमारा अक्सर सफ़र, मेरी ये खुशनसीबी है कि साथ में गुजरता है, और बड़ा अच्छा सफ़र होता है। महफिल में भी कभी दूर भी जाना हो तो वो सफ़र भी हमने गुजारा है इम्तियाज़ आपा के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी रहा। तो इम्तियाज़ आपा, जैसे क्योंकि आपका ताल्लुक़ जैसे कि एक गाँव से है,
اور وہاں پر مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں نا وہ ہمارا ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ بھائی گاؤں کیسا ہوگا, کبھی وہاں پہ بھی جائیں, وہاں کیسے قربانی ہوتی ہے. آپ ہمیں پوچھنا بیسیکلی اتنی تمیز جو باندھی میں نے پوچھنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہاں کی قربانی میں اور جیسے ہم یہاں شہر کراچی کی بات کریں, شہر کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو آپ دیکھیں تو زینب ایک ہی طرح کی وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ گھروں میں آتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے کراچی میں آپ دیکھیں تو گھر چھوٹے ہیں چونکہ, اور کنکریٹ کے بنے ہوئے, سین تو ہے نہیں. تو جو گاؤں کی ایک ذہن میں آتی ہے چیز جو مجھے بچپن کی یادوں میں کہ وہ سین میں ساتھ ہی چونکہ قربانی ہو رہی ہوتی تھی, جانور وہیں لائے جاتے تھے, تو بچہ پارٹی جو ساری ہوتی تھی وہ چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسے ذبح کیے جا رہے ہیں اور کیسے قربان کیے جا رہے ہیں. اور وہ سارا عمل چونکہ سین میں ایک دیوار کی اس طرف ہو رہا ہوتا تھا. لیکن میں اپنی یادوں میں جاؤں تو مجھے اپنے بچپن کا اسکول کا دور ویسے ہی بہت گولڈن پیریڈ لگتا ہے. اچھا, ہاں. کسی کو کالج کا دور پسند ہے, کسی کو یونیورسٹی کا, گو کہ میں نے سارے ادوار گزارے ہیں اور ہاسٹل لائف گزاری ہے. لیکن میں کہتی ہوں سب سے میرا گولڈن پیریڈ جو تھا وہ اسکول کا تھا. وہ بچپن کی یادیں سب کو بڑی پسند ہوتی ہیں, لیکن ایک اسکول میں جس طرح سے ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا, ہر چیز میں آگے آگے رہنا, پیش رہنا, اور اسکول میں بچوں کے ساتھ. قربانی کا بتائیں نا بھائی, آپ قربانی نہیں بتا رہی وہاں پہ کہ آپ نے کیسے چارہ ڈالا. وہاں گاؤں کا تو ایک ماحول بھی بڑا الگ ہوتا ہے, جانور پالے کیسے وہاں پہ. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کنواں ہوگا وہاں سے پانی نکال, ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا بھائی پانی نکال رہے ہوں گے, ٹیوب ویل ہوں گی وہ چل رہی ہوں گی, نہریں بہ رہی ہوں گی. ایک گاؤں کا تو یہی منظر ہے. تو آپ ایسا نہیں ہوتا. خیر میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں ہینڈ پمپ تو تھا, اس کو تو ہم نے استعمال کیا. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو لے کے گھمانا پھرانا, وہ والا عمل میرے سے نہیں ہوا کبھی بھی. اور چونکہ بچے بھائی وغیرہ لے کے جاتے وہ پھر آتے تھے, بہنوں کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا. اچھا, یہ جو جیسے میں ثنائے سرکار میں خود بھی بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور وہاں پہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ بھائی ٹی وی پر نعت خواں, ثنا خواں, نئی بچیاں, ان کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. خاص طور پر ایک بڑا بیسک پلیٹ فارم ہے RYQ TV کہ یہاں سے بچے اور بچیاں نعت خوانی باقاعدہ سکھائی جاتی ہے. اور تابندہ آپا تو ثنائے سرکار میں موجود ہوتی ہے. لیکن تابندہ آپا اب یہاں پہ بالکل سچی بات ہوگی. اب آپ مجھے مائک ہے آپ کے پاس, ہینڈ مائک, وہ ماریں گی تو نہیں آپ مجھے؟ نہیں پکا نا؟ اچھا چلو, ہاتھ میں لے لیا انہوں نے. تو میں کیونکہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ ثنائے سرکار میں موجود ہوتی ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں, ہر حریہ بتاتی ہیں ہم حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں, بہت پیاری ثنا خواں, آئیے ثنا خوانی سنتے ہیں ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کہتے ہیں لاہور سے تشریف لائی ہیں, کبھی کسی شہر سے تشریف لائی ہیں. تو لائیو کالز بھی آتی ہیں بلکہ خاص طور پر بڑی دور سے نا, تو حریہ کے چہرے بالکل الگ ہی ہو جاتا ہے اس وقت نا. خیر ابھی دیکھے گی تو بہت مارے گی مجھے. ہوتا کیا ہے, ہم جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا اگر ہم صرف کتابی گفتگو کریں یا تھوڑا سا ماحول میں ایک تبدیلی کے لیے بچیوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے میں اکثر کہتی ہوں بھائی تم حیدرآباد سے آئی ہو, یہ تم بغیر ربڑی کے کیسے آ گئی. مانور کو تو میں نے اکثر کہا, مانور کو اکثر کہا, یا صحیح پہنچی ہوں میں, صحیح جگہ پہنچی ہوں میں. یا کبھی ماریا ایک سرگودا میں ہے, وہ یہاں پہ شریک ہو کے گئی تھی, تو وہ میں اس کو کہتی ہوں, ظاہر ہے وہ لوگ کہتے بھی ہیں لیکن یہ صرف ایک پیار ہے. اور کھانے پینے کا مجھے پھل کے معاملے میں تو میں ویسے ہی بہت کوری ہوں, مطلب میں ہر چیز میں کھانے پینے کے معاملے میں بہت میرا کھانا کمزور ہے. بٹ یہ ہوتا ہے دراصل تھوڑا لائٹر ماحول ہوتا ہے اس کے حساب سے. اچھا, آپ اتنا ڈانٹتی ہیں سب کو, اور جیسے اور ہمیں پتہ ہے, مطلب آپ یہ نہیں کہیے گا, مجھے پتہ ہے بڑا پیار ہوتا ہے اس میں. ڈانٹنے کا بھی عمل ہوتا ہے, کبھی آفس میں بھی ہوتا ہے, آفس میں تو آپ یہاں بھی ہوتا ہے. جیسے کبھی میں جلالی کو کہتی ہوں بھائی صاحب جب میں پڑھا کروں تو آپ مجھے ہی دکھائی کیجیے, میں پڑھتی ہوتی ہوں تو آپ دیواروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کبھی میں اس کو کہتی ہوں, اسماعیل بھائی کی یہ مجال کہ آپ پڑھیں اور وہ دیواروں کو, اس کو کہتی ہوں کبھی میں دیکھ لوں اگر. یا سنی ہوتا ہے, وہ اکثر ڈانٹ کھاتا ہے, مذاق کر رہا ہوتا ہے. وہی بات ہے, محبت ہے میرے ایک بہت طویل عرصہ یہاں پہ. آپ کو خود کتنی ڈانٹ پڑی دراصل میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں. مجھے جو ہے ڈانٹ کا, اس کا تو غصہ آپ نہیں اتار رہی ہیں, سب کا غصہ کہ آپ بس یہاں پہ اتار دوں. میں بہت کوئی شرارتی بچی نہیں رہی کبھی. کھیل کود سے مجھے کوئی دلچسپی, ہاں امی سے پڑھتی تھی, کیونکہ میں جو ہے نا اسکول ہمارے یہاں ہم اسٹیٹ بینک کالونی میں رہتے تھے,
تو اس زمانے میں آج کے بچوں کے گھر تھوڑی ایک ٹائم ہے باہر کھیلنے کا نا, عصر کے بعد گئے مغرب میں آ گئے, اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی تو فراک ہی پہنا کرتے تھے, لڑکوں سے لڑائی جھگڑا تو ہمیشہ فراک کھینچ کے یہاں سے پھٹ جایا کرتی تھی لڑائی جھگڑے میں. پھر امی میری پٹائی کرتی تھی کہ تم نے پھر پھاڑ کے آ گئی. اور قربانی کے دنوں میں بکرا چرانا یہ سب میں نے کیا, ڈانٹ پڑی مجھے, لیکن یونیورسٹی میں ایک ڈانٹ ایسی پڑی جس نے میرا کہنا چاہیے لائف چینج کر دیا میرے استاد کی. یونیورسٹی میں میں بہت بک وارم ٹائپ کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی, مگر میں پڑھتی تھی, ذہین تھی. تو ایک دفعہ اسائنمنٹ دیر کری تو میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے بہت چیخا, اتنا غصہ کیا میرے پر, اور کہا تم اپنے اماں ابا کا وقت ضائع کر رہی ہو, تمہیں پڑھنا نہیں ہے, تم گھر بیٹھو شادی کرو. اتنا چیخے میرے اوپر, وہ زکریا ساجد اللہ ان کو زندگی نصیب کرے. تو میرے دل میں یہ آیا کہ پتہ نہیں یہ تو مجھے بری لڑکی سمجھ رہے ہیں. بس وہ دن تھا جو میں نے کام کرنا شروع کیا. میں آنرس سیکنڈ ایئر میں اخبار جوائن کر لیا, میں نے فیلڈ میں آ گئی. اور ہمیشہ تو کبھی کبھی ڈانٹ جو ہوتی ہے, جو آج کی تابندہ لاری کو جو آپ دیکھ رہے ہیں, جسٹ بیکاز آف دیٹ ڈانٹ, کیونکہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, اور آپ جب کوئی آپ کا بیہیویئر کچھ الگ ہوتا ہے. ایک ڈانٹ آپ گول کر گئی ہیں, ایک ڈانٹ آپ گول کر گئی ہیں. وہ اکثر جب ہم محفل میں ملتے تھے نا تو میرے ہسبینڈ کی دیر ہو گئی مجھے جانا, وہ انتظار کر رہے ہوں گے. وہ ہمیشہ ٹائم کے معاملے میں مجھے سب پتا, میں کافی ریسرچ کی ہے میں نے آپ کے بارے میں. انہوں نے مجھے کبھی کسی بات کو منع نہیں کیا, صحیح, مگر ان کا یہ تھا 11 بجے کے بعد باہر نہیں رہنا. تو میں یہ سوچتی تھی کہ بھائی ایک شخص میری 99 بات مان رہا, اور اس کی وجہ کیا تھی, حالات شہر کے. میں ان سے کہتی تھی ڈرائیور, وہ کہتے تھے گاڑی کا کیا بھروسہ ہے خراب ہو جائے. ہاں صحیح بات ہے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھائی کتنا تمہیں مشہور ہونا ہے. کبھی میں ریکارڈنگ کے پروگرام میں کم ہی آتی تھی میں, تو وہ اس پہ بہت ٹائم دیر ہو جائے سارا. تو میں کہتی تھی آپ کو پتہ نہیں کسی ہاسٹل کا وارڈن ہونا چاہیے تھا, یا کبھی میں کہتی تھی کہ گھڑی نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا تابندہ آپا, ہمیں کیونکہ وقفے پر بھی جانا ہے, اور آپ کی اتنی مزیدار سی باتیں, اور مجھے بہت ساری باتیں تابندہ آپا سے بھی کرنی ہیں, بہت نئی بچیاں جو موجود ہیں ان سے بھی کرنی ہے, امتیاز آپا موجود ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے. اب تھوڑا سا ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ جانیں گے باربیکیو وغیرہ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتی ہیں, کیسے مسالے وغیرہ ان کے پاس, کیسے مسالے ہیں, گھر کے مسالے ہیں یا پیکٹ کے مسالے بس ڈالے اور ٹھیک ہے بس کھلانا ہے پریشان. تو یہ ساری باتیں بھی ہوں گی. سعدیہ, اب میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں کچھ نہیں پوچھ رہی ہوں, آپ نے بریک لینی ہے, کیمرہ آپ کا سامنے, آپ بریک پہ جانا ہے, بتائیے کیسے جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں عید قربان کے حوالے سے ایک شاندار پروگرام شان عید, تو کہیں مت جائیے گا, ابھی ہم یہیں موجود ہیں کیونکہ ابھی پروگرام شروع ہوا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.